اے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے مہربانی کی، میں یہاں پہ آیا اسمبلی میں۔ جناب اسپیکر، آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اپنے لیڈر عمران خان کا کہ جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے ٹکٹ دی، اور اپنی عوام کا کہ جنہوں نے خان کے نظریے پر اور گھٹن اور مشکلات کے ساتھ خان کے نظریے اور خان کے امیدوار کو جتایا۔ جناب اسپیکر، میں نے جب یہ کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو دوسری لائن جو میں نے پڑھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ابتدائی میں جھوٹ نظر آیا مجھے، یعنی کہ شروع میں ہی نوست پڑ گئی اس کام میں، اور اس پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ پنجاب کی عوام کے ووٹ لے کے۔ جناب اسپیکر، عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا، عوام نے 8 فروری کو ان کو بہت بری طرح ہرایا ہے۔ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا ان آروز کا جنہوں نے فارم 47 کو بنا کے ان کو جتایا۔ ان کا شکریہ ان کو ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا جنہوں نے ری کاؤنٹنگ میں ٹھپے لگا کے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ہرایا۔ عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ لائن اگر تھوڑی سی یہ منسٹر صاحب لکھوا دیتے یا شاید ان کو بھی کوئی آئی ہوگی، انہوں نے پڑھ دی ہوگی، تو یہ زیادتی پڑی۔ یہ کریکشن کر لیں، ویسے فائدہ ہوگا ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ بھی الیکشن لڑنا ہے اور انہی آر اوز کے تھرو لڑنا ہے، تو وہ بیچارے بہت دکھی ہیں کہ ہم نے اتنی تکلیف لی، اتنا جھوٹ بولا، قوم کے ساتھ غداری کی، تو دوبارہ ان کے ساتھ وہ نہیں دیں گے ان کا۔ اچھا جناب اسپیکر، آگے جب میں گیا ہوں تو مزدور کی روزگار کی بات کی انہوں نے، تو جناب اسپیکر یہ فیصلہ آباد میں پی ایچ اے میں 1100 ملازمین کو نکال دیا انہوں نے۔ وہ کون سے مزدور ہیں؟ کس مزدور کی انہوں نے تنخواہوں میں اضافہ کیا؟ مزدور تو پھر کس طرح ہے؟ ویسٹ مینجمنٹ میں 1100 سے 1200 لیبر والوں کو تنخواہیں ابھی تک نہیں ملی۔ ان تنخواہوں کا جتنا آپ نے جو بجٹ بنایا ہے، اس بجٹ میں کم از کم ان لوگوں ڈپارٹمنٹس میں جن لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں ان کو کم از کم آپ پورا کر دیں۔ جی آنریبل ممبر احمد مجتبیٰ صاحب پلیز ویڈیو نہ بنائیں۔ سر ویڈیو اصلی ہے، دوسری ویڈیو نہیں ہے سر جو آپ کر رہے ہیں، وہ میری جو بھی ہے ویڈیو الاؤ نہیں ہے نا۔ اچھا جی، چلے نہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گی ویڈیو۔ اچھا سر، میں آگے جب مزید آگے گیا، ہیلتھ کی طرف گیا، وہاں پہ میں نے نواز شریف صاحب کا نام سنا۔ میں ایجوکیشن پہ گیا، وہاں بھی نواز شریف صاحب کا نام آیا، اور وہ جب میں رمضان پیکج کی طرف آیا تب بھی نواز شریف صاحب کا نام آیا، تصویر آئی۔ جناب اسپیکر، مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ ان کو کس قسم کی سیاست کمتری ہے، کس چیز کی محرومی ہے کہ پیسہ عوام کا ہے اور تصویریں نواز شریف کی لگ رہی ہیں۔ میاں صاحب نے کون سے ایسا کارنامہ کر دیا کہ جو میاں صاحب کی تختیاں لگائی جا رہی ہیں؟ اچھا، یہ میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی جناب اسپیکر کہ جو بھی ہاسپٹل بنے لازمی بنائے، کم از کم جو ایک ہیلتھ کارڈ تھا اس ہیلتھ کارڈ کا فائدہ پاکستان کی ہر عوام کو تھا۔ جس کے پاس شناختی کارڈ تھا، چاہے وہ جس جماعت کا بھی ہو، وہ اس کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ وہ ہیلتھ کارڈ ختم ہو گیا، بے شک اس پہ بھی نواز شریف کا نام لکھے، کم از کم ہیلتھ کارڈ شروع کر دے کہ عوام کو فائدہ ہو۔ اور ایسے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز لے کے ہیں جس میں میاں صاحب کا علاج پاکستان میں ہو۔ میرے نہیں خیال کہ یہاں پہ بہت بہت بڑے بڑے علاج ہوتے ہیں، بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں، وہ اتنی کوئی گھنونی قسم کی یا کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو آپ کہیں کہ میاں صاحب کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ سرجریاں بھی سب کچھ ہوتی ہیں بھائی یہاں پہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو رمضان پیکج کی میں بات کر رہا ہوں جناب، آپ نے 30 ارب روپے جو رمضان پیکج میں لگائے ہیں، یہاں پہ آپ نے لکھا 64,79,000 لوگوں کو فائدہ گیا ہے۔ اسپیکر صاحب، اس میں کون سا پیرامیٹر ان کے پاس ہے کہ جس سے پتہ لگے کہ یہ جینوئن لوگوں کو مل رہا ہے؟ یہ صرف پسند ناپسند کے لوگوں کو ملا جا رہا ہے۔ ایک محلے میں اگر 50 گھروں کو دے رہے ہیں تو 50 گھروں کو نہیں مل رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نفرت کی فضا اور پھیل رہی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے علاقے میں ملا عثمان غنی ہے، وہاں ڈی سی سے کریں پلیز سر، بس مجھے 1 منٹ دیتے میں بائنڈ اپ کر دیتا ہوں۔
اس محلے میں ڈی سی صاحب کی لسٹ اس کے پاس تھی راشن کی. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ آپ کے فائدے کے لیے. اس میں وہ راشن کی تقسیم کی بات کر رہا تھا اور کم از کم 100-150 خاندانوں کی لائن لگی ہوئی تھی. وہ جناب چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی تجھے دینا ہے، تجھے نہیں دینا، تجھے دینا ہے. اور جن کو دینا ہے وہ خواتین بول پڑی. انہوں نے کہا جی ان کو کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. انہوں نے کہا جی آپ لوگ ایک غریب آدمی کی تذلیل کر رہے ہیں، آپ ایک غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں. انہوں نے 100 کے 100 گھرانے نے وہاں سے چلے گئے اور اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کا وہاں سارا جو لسٹ کا ڈرامہ تھا ختم ہو گیا. یہ 30 ارب روپے جناب علی وہ آپ کے ضائع ہیں. بے شک آپ ایجوکیشن پہ لگائیں، بے شک آپ ہیلتھ کارڈ بنائیں، آپ ہیلتھ پہ لگائیں یا جو مرضی کر لیں. اسپیکر صاحب عوام نے اب مسلم لیگ نون کو ووٹ نہیں دینا. چار باریاں لینے کے باوجود بھی 8 فروری کو عوام نے ان کو بتا دیا کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں. جی محترم جناب محمد سبطین رضا صاحب.